اللہ دا نام یہ پکا لو الف تو کہانی شروع ہوتی ہے یہ الف نے عزت اے پائی ہے کہ اللہ نے اپنے نام دا حسن الف نو عطا اور جڑا اللہ اللہ کرن وچ بخل نہ کرے کنجوسی نہ کرے اس واسطے بڑے انعامات میں پروردگار نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون فرمایا توفیق میں دینی ہے تاہی تو میرا نام لینا ہے اللہ بے شک سب سے پہلا کرم یہ ہو گیا کہ اللہ کا نام لے ہی ہو سکتا جنہوں اللہ توفیق دے نال ہی کھیل شروع ہو جاتی ہے تسی اللہ اللہ کرتے رہو کہ اللہ تھوڑا نام ہی مٹن دے گا فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ فرمایا تسی ذکر کرتے کرتے میرا نام لیندے لیندے مر بھی جاؤ گے نا کہ میں تو مرنے نہیں اللہ بے شک بے شک اور تھوڑا نام شکر گزارت میں لکھ لواں گا اور تھوڑا کفر تو بچن دا انتظام بھی کر لواں گا اللہ اس واسطے حضرات سا لو سا لو سا لو تی اللہ کہو ذرا ہونٹ ہلاؤ منہ کھولو سجا ہاتھ چاہو اللہ دی کبریائی دی گواہی دیو یہ تو اللہ آکھن دی عادت پہ گئی جیڑے ویلے مسجد وچوں مؤذن نے اللہ دا نعرہ مارنا ہے اللہ دا نام لینا ہے جڑا عاشق ہوئے گا وہ اللہ دا نام سن کے ادب کرتے ہویا روٹی چھوڑ دے گا پانی چھوڑ دے گا دنیا داری چھوڑ دے گا یہ ادب دے نالے سنے گا کہ اللہ دا نام لین والا کیڑا سونا پیا اللہ بے شک ایتھوں نہ کسی نہ اجھے بیٹھے ہو نا لوگ میں جو تھوڑے رستہ ایسا ہے بڑا اب تھوڑا گئے ہو جاؤ اور تھوڑا بڑا زیادہ اللہ دا نام لو کہ تھوڑے دلان جو تے اللہ دا نام نکش ہو جائے پھر تو اللہ کہنا نہ پوے اللہ ہوندی رہے یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس پاک پروردگار نے سانو مسلمانوں او نبی دیتا جڑا نبیاں دا سردار اللہ بے شک تے جبریل فرشتیاں دا سردار اللہ تے مہینہ ہی ہو اللہ تے 26 اور 27 کی درمیانی رات حضرت ام ہانی کے گھر کملی والا آرام فرما رہے جبریل آیا فرشتیاں دا سردار آیا قدسیاں دا تاجدار آیا کہ آ کے نبی دے پیروں چومن لگ اللہ 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 بے شک اجے تھوڑی سر رلدی نہیں پئی اللہ اور زور لو پیار باری کوشش کرو ہاتھ سجا چاہ لو توجہ ہے جب میں یہ اشارہ کرا تو سمجھو تسی اڑنے نبی دے پیر چمنے ہوئے باہو سرکار نے دیکھے اللہ اللہ اللہ
کہ آپ نے فرمایا اس کائنات کا سب تو بڑا مرشد جڑا ہے نا وہ ہے کملی والا اللہ بے شک جے کسے نو اللہ چاہیے اللہ اللہ تے پھر او مرشد دیاں تلیاں نال جڑ جائے تے عارفاں دے بادشاہ نے فرمایا جے کرچا میں اللہ وعدت رب دی کہ رب نال کسے ملنا ہوئے اللہ تے مال مرشد دیاں تلیاں ہو تے جبریل کو پوچھا حضور والا ایک پہ کر دے ہو کہنے لگے کملی والے نو رب نے بلایا اللہ سوال نہیں آتا آئے تھے آپ ہی اپنے پیروں نال چل کے ہی آیا موئے کیوں گئے جبریل کو پوچھا یہ نبی دے پیروں نال چومن والی گل سمجھ نہیں ہے جبریل نے دسیا اللہ نے کملی والے نو اپنے کول بلایا ہے انعام دی معراج تے ہونی نا اے یار یار نو مل سے اللہ تے ساڈی معراج اے وے کہ نبی دے قدماں نو چوم حضرات اجے تے کام شروع ہی نہیں حضرت تھک گئے یہ نا چھوڑا نے کوئی ہمت کر کے تو ہموں آج محفل کرنے کا طریقہ سکھائی چھڑے یار انہوں شہباز دینے واسطے اللہ دا نام لے لو جبریل نے عرض کیتا سونیا اللہ تو ہموں ملنا چاہتا ہے اللہ مشتاق ہے یہ اللہ دا شوق ہے کہ یار یار نال ملے بولو یار فانے بادشاہ نے او منظر اللہ اللہ بیان کر دیتا شوق دا دیوان کہ بڑے دا ادب کیے اور چھوٹے نال شفقت کیے غریب پروری کیے یتیم پروری کیے مظلوم دی آن کو بچن دا کیا طریقہ ہے اور ظالم دے سامنے سینہ جان دا کی طریقہ ہے اللہ اللہ اصل وچ تواڈے اندر وچ اندھیرا ہے تے اندھیرے وچ کوئی چیز لبدی نہیں تے جے اگر تسی چراغ محبت رسول اپنے دلوں چ روشن کر لو یہ دیوا بل گیا روشنی ہو گئی
تے پھر کی ہوئے گا اے جنیاں چنگیاں آتا نے اللہ بڑھے پیو نو راتی جدوں درداں نال او کر رہے ہو دے تے اس ویلے خاموشی نال جا کے پیر گھٹنے شروع کر دے اللہ اللہ بے شک بڑھی ماں نو ہس کے ہی مل گئے یہ آج تسی اپنے والدین نو عزت دیو گے انہاں دی خدمت کرو گے انہاں دے نال اظہار محبت کرو گے تواڈیاں دھیاں پتر تانوں اپنے والدین دی خدمت کردیاں ویکھن گے تے کل جدوں تسی ضعیف ہو جاؤ گے بڈھے ہو جاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے لاچار ہو جاؤ گے تواڈے دھیاں پترن بھی یاد آ جائے گا کہ ساڈا پیو اپنے ابے دی بڑی خدمت کردا سی اللہ اللہ جے گلی چو گزردے ہویا سڑک تو جانے ہویا اگر کسی دی دھی بہن تے نظر پہ جائے کہ اس ویلے اپنی نظروں رو کے یہ سوچ کے کہ اس دے نال دیاں میرے گھر وچ بھی بیٹھی ہیں اللہ اللہ یہ ہے شوق دا دین اللہ کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ فرماتا ہے کملی والے تھوڑی شان اے وے کہ جتھے لوگاں دیاں چنگیاں گلاں جا کے ختم ہو جانی ہیں تھوڑیاں تو شروع ہو جائیں بے شک تسی اخلاق دے اعلیٰ ترین مقام تے فائز ہو تینوں تے ایک گلی ملی سی یہ دی تیرا گھر سی او دے وچ بھی تو اپنے گھر دیاں سیڑھیاں بنا چھڑیاں اے نہ سوچیا کہ لوگ لکشن کسی اور تو اپنی گلی دا اے حشر کیتا کہ اپنی نالی دا پانی اپنی گلی میں چھوڑ کے اے نہ سوچیا کل جدو میں لگنے کہ میرے کپڑے بھی پلید ہو سن جے جائے کہ وہ یہ سوچے اے میرے گوانڈیاں دے وال آج انہیرا کیوں ہے آگ بلدی نظر نہیں آئی پتہ نہیں روٹی پکی ہے کہ نہیں پکی انہاں یتیم بچیاں نے کچھ کھا دے کہ نہیں کھا دے پر کملی والے اپنی اداواں تو ہوگا جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اٹھا گیا ہرنی مل گئی سونے یہودی نے میں نے قیدی بنا لیا چھوٹا جا بچہ ہے میرا انتظار کردہ ہوئے گا بھوکا ہوئے گا کملی والے کبھی میری ضمانت چلے میں بڑھو آواز تاکہ توڑے اندر بھی کچھ جائے نبی نے یہودی نو فرمایا ان وضاحت کر واپس آ جا سکتا اس کے بڑی عجیب گل کبھی جانورہ بھی وعدے وفا کی میری سرکار نے اپنے آپ کو پیش کر کے فرمایا میں جو ہے ضمانت دینا ہرنی دوڑ دی گئی
اپنے بچے نو کہن لگے زندگی دا آخری دکھ یہ ہے بڑی بڑی ضمانت دے کے آئی ہے کہ جب کملی والے دے پیار سے داغ نہ لگ جائے دے بچے نے آکھیا ماں یہ تو نہیں کہ میں کی جی کے کرنے ذرا اس سونے دی میں نے زیارت کرنا اللہ بے شک شیلا رہنی ختم ہو گئی عارفوں نے بادشاہ نے بڑی کمال گل کی تھی شوق دا دیوا اللہ بے شک کاش تو اپنے بچے نو حافظ قرآن بنایا کاش تو اپنی بچی نو قاری قرآن بنایا ہوتا پھر تو مر بھی جانے تیرے واسطے قرآن پڑھ کے تینوں بخشن والے تیرے گھر میں جو اللہ اللہ بڑی اہم گل میں تم پیش کرنا چاہنا اور میں امید ہے کہ تسی انہوں اندر جان دے ہو گئے اللہ نے اس کائنات کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ فرشتے نور چو بنائے جن آگی چو بنائے انسان مٹی چو بنائے پہلا انسان مرد جدنا حضرت آدم علیہ السلام وہ جمعہ نہیں جڑے اٹھ گئے اس کے بعد جڑا اٹھے نا ان میں چاہ کے قد نہ مارنا اتنے ڈنگر میں دنیا چ نہیں دیکھے جنوں نبی دا ذکر راز نہیں پیا میں تو جانور کی گل پہ سنانا وہ نبی دے عاشق اللہ بے شک اور تسی انسان دے روح میں کی ہو گئے اتنی تمیز نہیں کہ کیڑی محفل بیٹھے سکھو دوستو اس پروردگار نے پہلا انسان مرد کی شکل پیدا کیتا ہے تسی ایک سوال سنے ہو سی بھئی انڈا پہلے کہ مرغی پہلے یہ میں دونوں جواب دستا ہے نظام دیکھو اللہ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا وہ جمے نہیں اللہ بے شک اللہ نے بنائے کہ انہاں جو پہلا انسان ایک عورت کا وجود سی جڑی حضرت آدم علیہ السلام دے وچوں جمی اللہ یہ بھی اپنی مثال آ گئی عورت جمی مرد وچوں تے پنے خان بڑھن دی بجائے صنف نازک ہو کے بازاراں رلن دی بجائے اللہ درباراں دے کلیاں پھیرے لان دی بجائے اے بابیاں دے نام تے جادو کرن دے کول کلیاں جا جا کے انہاں تہاڈی بھی تباہی پڑ دیتی اپنی بھی تباہی پڑ دیتی یہ نظام کی طریقہ کی ہے عورت حاج سے بھی جاوے تے کلی نہ جاوے اللہ بے شک ابا نال ہوے بے شک یا برا نال ہوے یا خامد نال ہوے یا پتر نال ہوے
جی حج واسطے نال محرم چاہیے تے درباراں تے جان واسطے بھی محرم چاہیے اللہ بے شک بازاراں وچ جان واسطے بھی محرم چاہیے یہ عورتوں غلط فہمی نسی سودا صحیح خرید لینی ہے نہیں یہ کون غلط فہمی ہے اللہ یہ جڑا بیچن والے مرد ہے اجے دی جو تسی جمیاں وہ مرد ہے تے تانوں مرد کوئی دال آن دے گا میں بڑی خاص گل کو سمجھانا چاہنا بچے بیٹھ جاؤ جیڑا بچہ یا بڑا جس بندے کو اٹھ کے گیا نا انہوں سیدھا 500 روپے جرمانہ ہے جیڑا ان تواڈے وچ اٹھے نا جیڑا تواڈے جو سیاںا بندہ بیٹھا ان جرمانہ ہو جانا ایڈی سونی حسین پاک دی گلاں تو ہم سنائیاں ہی نہیں جنہاں دا بھی اثر کوئی نہیں ہے ہن میں ڈنڈا پھیر رہا ہوں اللہ توجہ ہے بس جا کے ذرا نب کھول کے سینے میں آواز کر پہلا مرد جمیا نہیں پہلی عورت جمی ہے اور قیامت تک قانون ہے اور جس بھی جمنے عورت وچو جمے گا عورت دا پیٹ پاک ہونا چاہیے جے دے وچ جمن والے نے 9 مہینے گزارنے ہیں ہن اگر آج بھی بیٹی نو قرآن دی قاریہ بنا دیو تے جڑے 9 مہینے کل دے ایم پی اے نے ایم این اے نے ایس ایچ او نے ڈی سی نے کرنل تے بریگیڈیئر تے جنرل نے وہ جڑے 9 مہینے ماں دے پیٹ وچ گزارنے نے جی میں رزق اور خوراک ماں دے وچوں نو پہنچنی ہے انجی قرآن نو اس واسطے دوستو قرآن تو سب پڑھے اسی سارے لیکن آج تک پڑھن دا وال تو ہم نہیں ہے جنہاں تو ہم قرآن پڑھایا انہوں نے صرف تو ہم دار نہیں لایا آپ نے آپ بھی دار لایا کیوں نبی پاک کا فرمانے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جیڑا ڈاکٹر بن گیا جیڑا وکیل بن گیا جیڑا تھانیدار بن گیا جیڑا افسر بن گیا وہ کمال نہیں جس نے قرآن پڑھیا پھر قرآن لگ گیا وہ تواڈے وچوں سب کچھ جیڑی گزر گئی ہے او دی اللہ کو معافی منگو تسی جنہوں گھرن جمعے سو اگر اذان دین والا ہی بے نماز سی توڑے تے کی اذان دا سر ہونے اور گڑتی دین والا ہی بھائی مہن سی تیرے ایمان نشرگی ہونے اور رولا پانی رہنی ہے عورتاں اور فلانے نو نہ بلایا جے اور فلانے کو گڑتی دیوایا جے تاکہ چور چنگا نکلے یار گڑتی دا بھی اثر ہے اذان دا بھی اثر ہے اقامت دا بھی اثر ہے کہ نبی دے عشق دا کتنا اثر ہونا چاہیے کہ اللہ دے ذکر دا کتنا اثر ہونا چاہیے کوئی بندہ کسی نے گال کٹے منہ سرخ لال ہو جاندے وہ گال نو مننے اللہ دے پیار نو نہیں مننا ظالمہ
وٹا کسی مارو انہوں زخم ہو جائے گا انہیں گا نہیں وٹے کی ویلیو کی ہے ذرا سوچ جدوں تیرے دل دے اوتے اللہ دے ذکر دا نور لگے گا تو کی ہوئے گا قرآن بول کچھ نہیں الا بذکر اللہ یا اللہ نے تھوڑی دیر واسطے زندہ کر ہاتھ چاہ کے فرشتے لکھنے پہنے ہاتھ چاہنا بھی لکھتے پہ اللہ کا نام لینا بھی لکھتے پہ بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن باریاں میں مجھے بڑا دل لگتا ہے تھوڑا چنگیاں میں مجھے تو نیندر آنی شروع ہو جائے چنگا نا لین تو اسی تھکے پہ ہو حضرات میرا خیال ہے کسی تھکے ہو میں بھی ختم کر دیں میں تو سمجھ نہیں آتی اے اللہ تو کوئی نہیں فیصلے نہیں اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حق بہو سچ بہو 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 ایک منٹ بھائی اس بڑی محبت نال یہ نظرانہ پیش کیتا ہے اس سمجھے پیر صاحب مجھے لیکن انشاءاللہ ایک روپیہ یتیم پر بھی جلا دیا ایدہ دیتا ہویا پیر صاحب واسطے نہیں یہ اللہ دی رضا واسطے اسی امینہ امانتدارہ اے نبی دیا انہا عاشقانو اور انہا عاشقانی اولادانو جیلے یتیمی کی وجہ تو غریبی کی وجہ تو محروم ہو گئے نے دنیا کی نعمتوں اللہ لیکن اسا ایک گنجائش ہو بھی رکھی ہے ایک یتیم ہوئے جیدے ماں پیو کوئی نہیں ایک غریب ہوئے جیدے ماں باپ اتنے بے بس نے کہ اپنے بچے نو چنگے کپڑے نہیں پوا سکتے چنگی روٹی نہیں کھوا سکتے ایمان نہ دسو دس کے ماندہ بھی کر رہی ہے اسے جب سکی روٹی پتر نو دل دے ہوں گے دل تے انہاں بھی رونا ہوئے گا لیکن کملی والے آقا دے عاشق ایک یتیم ہوئے جیدہ پیو غریب بھی نہیں مرے ہویا بھی نہیں او دیوتے خرچے کر کے ڈاکٹر بنا کے وکیل بنا کے بڑا خوش ہے کہ میرا پتر تھندار لگ گیا ہے لیکن یاد رکھو یتیمی ہے یہ ہوئے مسلمان پردہ کلمہ ہوئے سارا کچھ بن جائے قرآن نہ آئے حضرات پہلا مرد پہلا انسان مرد
جڑا جمیا نہیں، دوجا انسان عورت جیڑی جمی قیامت تک اس نے بچے جمنے ہی رہے۔ سبحان اللہ اللہ۔ اور کملی والے آقا نے فرمایا یہ جڑی عورت جمی ہے نا، چونکہ اسے وچوں لوگوں نے جمنا ہے، اس واسطے انہوں صحیح کر لو۔ اللہ اللہ بے شک اگر خدا نہ خواستہ اس کوئی کمی ہوئے بھی صحیح نہیں، اپنی اولاد واسطے جنت کا ٹکٹ پھر بھی ہوئی، اللہ۔ لیکن اگر ماں ایسی جنت بن جائے جہد پھول کھڑے ہو، جہد خوشبو مچی ہوئی ہو، جہد رنگ بکھرے ہو، حیا سجیا ہوئے، اخلاق دلاں نوں جوڑدا پیا ہوئے، اللہ۔ ایک ایسی ماں حضرت سلطان باؤ پیدائشی حافظ قرآن، کسی نے پوچھا کہ عارفان بادشاہ آپ کسی مدرسے نہیں گئے، قرآن کے حافظ کے میں بن گئے ہو؟ فرمایا میری ماں 15 سپارے صبح 15 سپارے شام کو پڑھتی ہے، جب میں ماں نے پیٹ سن ایس بچے بٹھاؤں گے، کس کو لوٹ کے گئے؟ پکڑے ارے لے میرے کو اٹھا گئے، کھینچ کے تو سیدھا اس سے جانے سے ماشاءاللہ دیکھو چھوٹا معصوم باہری تیرے نہ پھنسانا۔ حضرت کی وجہ میں نے سمجھ یہ حضور پاک دی محفل بے شک سجاون والے تسن میں ہونے ہیں، اور اصل بلاون والے کملی والے ہیں۔ بے شک اس واسطے سارے کام پڑے غلط کرنے معاف ہو جان گے، لیکن جیڑا بندہ نبی دی محفل جو اٹھ جائے، چھوٹا ہوئے یا بڑا، یہ بے ادبی ہے۔ بے ادب آدمی کو معافی نہیں ملتی۔ اور ہوں یہ کہہ سکتے چھوٹا بچہ جی چھوٹے ہونے جڑی عادت پہ جائے چنگی یا ماری ساری زندگی نال رہندی ہے، آخری سال تک نال رہندی ہے۔ یہ چنگی عادت ہوئے تے بندے دی عزت بڑھتی ہے، یہ ماڑیاں عادتاں ہوں ماڑی عادت پہ ہتھوں مجبور ہو کے او کام کرتا رہے گا جیڑا قسم چنگا نہیں لگے گا۔ تو عورت انسانیت کی بنیاد ہے۔ تسی تو جا کے دکان پہ بیٹھ جانا ہے، چلو بہت جھوٹ نہ بھی بولو، کچھ تو بولتے ہی ہو سکتے۔ یہ گھر کا نظام عورت کے ہاتھ، صفائی ستھرائی عورت کے ہاتھ، بچے کی پرورش عورت کے ہاتھ۔ جیڑی عورت اپنے گھر کا سے انصاف کر لے ان سکڑ آکھو، جس عورت کا دل کا آنگن پاک ہو جائے، اس بات کو قرآن نے بیان کیا۔ عورتوں بھی یہ مرد، قرآن نے خوبصورت اعلان کیتا ہے، چونکہ میں آپ بڑا تھکی ہوئے آج، تسی تو ستے رہے ہو سب، میں نے آج سنگیاں نے سون بھی نہیں دیکھتا کہ اگوں کل بھی کوئی 4-5 پروگرام ہیں تھانے مثلا کو صبح 10 بجے شروع ہونے ہیں، شام جا کے راتی سنہ بالی مسئلہ
یہ مالکہ کی مہربانی۔ ایک دن میں ریلوے لائن دے نالوں ایک سڑک جا لگیا، شہر کا نام بھی نہیں رہا، اور لین اور سڑک کے درمیان گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے، نہ کوئی بہن دی جا، نہ کوئی کام کرن دی جا جناب۔ 60-70 سال دے 50 سال دے بابے کوئی 5-5 6-6 7-7 کی ٹولیاں، کوئی 20 ٹولیاں جناب۔ میں ڈرائیور نظر گڈی روک نہ ویکھیے کرتے کی پھر گندگی دے ڈھیر تے بہ کے کرتے کی پھر میں گڈی رکائی ویکھے تو کاش پہ کھیڈ میں کہ یار شام دی اذان پہ ہوندی ہے، کاش یہ وظیفے ہوندے۔ سواد لینا جی نا، پھر مومن دا سواد مسجد ہے، مومن دی شان قرآن بے شک بے شک۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اتنے گنگے تے نہیں تسی، قرآن سن کے قرآن کا استقبال کرنا چاہیے۔ یار میں آیا تھی بڑا استقبال کیا کہ قرآن کا استقبال۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ بیلی ہوئے خیال آ جائے یہ اللہ دے بن گئے، یہ اللہ ساڈا بن گیا، یہ اللہ دے بنو گے تاں یہ کملی والے دے بنو گے، جی کملی والا تو اڈا بن گیا پھر سمجھو کہ اللہ بھی تو اڈا بن گیا۔ ہوں جی تھوڑے دل میں اللہ کی رضا کا نور پیدا ہو جائے اور تھوڑے دل سے ایک گل آ جائے کہ اللہ نو منا لویے، اللہ نو راضی کر لویے، تاکہ کل قبر وچ بٹھوئے نان۔ ساپنا ایک مولوی صاحب تقریر پہ کرنے بھئی گنجا ساپ آئے گا، میں کہ اتھے ہی آئے گا جتھے منکر مصطفیٰ ہوئے، جتھے ذاکر خدا بھی ہوئے، عاشق مصطفیٰ بھی ہوئے، اتھے اللہ نے بھی پلان بنایا ہوئے۔ کملی والیا اپنے عاشقان نے قبر تو جانے بولو جیسے یار یہ دیندے پہن تو انہوں سوال کیوں نہیں آ سکتے؟ لگنے جو چنگے پاسے گئے یتیمہ دے لگ جانے زندگی ایک بدلی تو انہوں یتیم کسی بھی مدد کرنے کا موقع ملے کہ نہیں ملے۔ یہ آج دی رات یہ توڑا نام یتیم پروری کرنے والے آ گیا۔ کہ کملی والے آقا نے فرمایا قیامت آلے دن باپ بیٹے دا نہیں ہوئے گا، بول کے لب کھول کے بول کے ہاتھ چاہ کے قیامت دن باپ بیٹے دا نہیں، بھائی بھائی دا نہیں، یار یار دا نہیں، کوئی برادریزم نہیں چلے گا۔
کوئی تنظیم نہیں کام آئے گی، کوئی تاشا کھیچن والے تھوڑے نیڑے نہیں آن گے۔ اللہ اس ویلے کملی والے نے ساتھ چاہیے۔ میں ساری تقریر چھوڑ کے نا آخری گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ اسی لائن پہ چڑھ گئے ہو، بابے چڑھ گئے تو باقی نہیں کی گل تو یار جس چڑھ سے بابے ہی جوان ہوئے پہ اے من سمجھ دا ٹائم ہے تے حکیاں دا ٹائم ہے تے اس ویلے سائیاں دے نام لگے پہ ہو اللہ کوئی چنگا کام کیتا ہے جڑا آج اللہ نے تم بلا ہی لے اللہ یہ جڑے بیٹھے ہو فادخلی فی وادی بابے چپ بابے گپ اور بابے دھوت یار پتنی تو شرم ہی نہیں آتی اور کسی نے پیر بنا کے پہلے یہ نہ دیکھ لیا کرو کوئی منہ متھا کوئی شکل صورت کوئی گل بات علماء کرام کو عرض کرا گا اے بابیاں دے فضول کس نے بابیاں دے آدھنات جمعے کرو ایک قوم سمجھنی کوئی پہنچے ہوئے آنکھ رتی بے کے وہ یہ پہنچ گیا ہاں جی یہ پہنچ گیا تو زخستہ بھی نال لے جاؤں یار پیر بھی ہو گئے تھے مرشد نہ ہو میں تو آخری گلہ کر رہے ہیں اور بڑی کمال توڑے تک پیغام میں پہنچانا چاہنا اور میں چاہنا آج تسی زیرو ہو کے نہ جاؤ ہیرو ہو کے جیڑے صحابہ کی نے بولو اس سائیاں دے نام کر چھڑو جھوٹ چھوڑ دیو غیبت چھوڑ دیو گلے شکوے چھوڑ دیو جے کسے دا عیب جے کسے دا گناہ تسی ویکھ ہی لے آنکھ بند کر کے راہ بدل دیو اللہ پردہ پا دیو اللہ اے جڑے چلے نے ساڈے سوشل میڈیا دے چلے کملی والے نے فرمایا عیب دے پردہ پا دیو اللہ بے شک قیامت والے دن اللہ تہاڈے عیباں دے پردے پا دے بے شک دوستو اس پاک پروردگار نے فرمایا وَأَمَّا یار پیر مرشد ہونا چاہیے بے شک مرشد ہے رشد نال بندا تے رشد ہے قرآن وچ اللہ بھائیوں تے پیر حسین ہے ساڈا اللہ اللہ بے شک اما جان دے گود وچ کملی والے دے موڈیاں تے تے علی پاک دے حسن وچوں تے حسن حسین دا ساتھ بھی دیکھ لو جنتی نوجوانوں دی سرداری اللہ یہ ہستیاں نے جنہاں نے سانو سبق کی دیتا ہے جنانیاں ماما فاطمہ ہون او سر سجدے کٹا دیتا تے کٹے ہویا سر یہ جے بھی انی کے چڑھ کے بھی قرآن ہی پڑھنا اللہ جیڑا پیر آوے نا تواڈے کول چل کے تے قرآن بھی نہ آندا ہوئے اس کو بابا جی دعا ہی مانگ دیو لو جی دعا ہو گئی جاؤ وہ کوئی دعا دے لفظ ہی سے بول لو یار فاضل بادشاہ نے بڑی کمال اللہ اللہ اے تساں آ کے
کے باپی اور قلعہ کھلا دیتا جنہوں نے اپنا ہی قلعہ نہیں کیا اللہ تو آٹھا انہیں کی کھلا دیتا ماشاءاللہ تو جو ہے سب سے فرزن ہوں گے بولو تو صحیح نئی فقیری اللہ جلیاں مارن نئی فقیری نئی فقیری جلیاں مارن 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 سکیا لوگ جگاون ہو نئی فقیری وادیاں ندیاں نئی فقیری وادیاں ندیاں سکیا پار لگاون ہو نئی فقیری ریچ ہوا دے نئی فقیری ریچ ہوا دے مسلح پاٹ راوڑ ہو نام فقیر دینا گا نام فقیر دینا گا باہو 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 جڑے دل وچ یار ٹھکاون ہوں اللہ اللہ تجھے نہیں سننا چاہیے اللہ ہوڑ کو نام فقیر تناندا باہو جڑے دل میں چھوڑا یار دی گامن بے شک بے شک تے یار دی گل سن لو اللہ یار دے پیار دی گل سن لو اللہ جبریل رک گیا براق دی بھی منزل رک گئی سدرۃ المنتہا تو اگے میرے نبی نے چلنا شروع کر دیتا کہ اللہ نے وہ منظر بیان کیتا یا اللہ بے شک اون جہان والا تو بول کے بیا دسنا ہے فرمایا اس واسطے کہ لوگ بیمان ہوں تو بچ میں آپ پہ دسنا پہ نبی دا چلنا کیسے اللہ اللہ قرآن سنو مزہ لاؤ گل مکائیے اللہ نے فرمایا جدوں سفر شروع ہویا سی اللہ نے فرمایا سبحان اللہ
اللہ لیلا راتو رات جڑے نیڑے بیٹھے اکا ہی کوئی نہیں بول دے میں جانا آج گھر جاؤ تے چہرے دی کالک لتھی ہوئے نور آیا ہوئے خوشبو پہ آندی ہوئے اور جیڑی بیوی منہ نہیں تو لاندی ہو آج تھوڑا استقبال کرے یہ سونا تے سچا تے خوشبو آلا ایک اور آگیا علیف اللہ بوٹی کی لوائی کھلوائی علیف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی بوٹی لگ گئی ہے پھول بھی لگن گے یہ پھول لگن گے تو خوشبو بھی آئے گی اسی پتہ تو آٹے ہتھے چاہتے نا پھول پیر صاحب دا استقبال پھلا نال کرو دولے دا استقبال پھلا نال کرو کاش تو آنے کو طاقت ہو گئی تو پھلا نو صرف اپنی روک لو پر یہ طاقت کسی جائے ہی نہیں تے پھلا میں جو خوشبو آمی ہے تے خوشبو نبی دے پسینے نال بڑھا تے موڑے نہ پھلا دی شان کی ہونی چاہیے پیرا تلے نہ زمین تے نہ ڈگن حضرات اس پاک پروردگار نے اعلان کیا اللہ لے جا رہے ہیں کہ اللہ جدو لے جا رہے ہیں کہ براق آگے جبریل نال ٹور گیا کہ جدو سدرۃ المنتہا تو اگے جبریل بھی کوئی نہ ہویا براق بھی کوئی نہ ہویا کہ اللہ فرما رہے ہیں سمت اللہ فتد اللہ وقانا قابا قوسین او اللہ او بھی قریب ہو رہے تھے او بھی قریب اللہ بے شک اللہ بھی کملی والا بھی تمہیں ایک دوجے دے اتنے قریب ہو گئے جتنیاں دو کمانا ایک دوجے دے قریب ہو جانیاں نے اللہ نے فرمایا سونیا اور نیڑے ہو جا کملی والے تم بھی کوئی گل کرتے پھر میں بھی کرنی ہے کہ نبی پاک نے اتنا اٹھتے جائے جسے وہ جا ہی نہیں سکتا اتھے بھی جا کے سر نیواں کر لے یہ ہے اللہ نے منن دا وہ حسن جنہا نبی نے سکھایا ہے بے نمازوں دنیا دا سب کو بڑا بد کردار انسان ہوئے جڑا بے نماز اللہ اور جڑا بے نماز اس نے وضو نہیں کرنا اس نے پاک نہیں ہونا وہ دے کپڑے بھی پلیت وہ بھی پلیت یہ جڑا نماز پڑھن والا ہے نماز واسطے انہیں وضو کرنے کرنے او دے جسم دے سارے گناہ ختم ہو جائے کملی والے نے فرمایا قیامت والے دن ہاتھ چمکڑیں گے چہرے چمکڑ گے نور بن جان پیر چمکڑ گے وضو دے پانی بھی بجانا کملی والے نے فرمایا قیامت والے دن میرے عاشق اینی جگمگ کرتے چہرے دے نال اللہ کھلوتے ہون گے کہ میں دوروں پہچان لواں اے نور والے چہرے صرف امتی میرے ہی ہو سکتے اللہ بے شک کملی والے فرمانے کہ میں اللہ نو عرض کرنا کا مولا اس سارے ہی میرے بہت دور بیٹھے ہو بولو
اچھی آواز سے یا اللہ اے سارے ہی میرے نے، اے چہرے پہ چمک دینے سارے ہی امتی میرے نے، رحمت حق پکارے گی سونے جیڑے امتی تیرے نے اور بندے میرے نے۔ اللہ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ حضرات میں چاہنا تسی مسجد حسین کی زیارت کرو، ایک انہیں گلہ ہاں جی سکول جائے گا بچہ قرآن کسو پڑھنا ہے اس میں، کالج جائے گی کڑی قرآن کسو پڑھنا ہے اس میں، کیا ہو پھر میں مسجد حسین بنائیے پنجی ایک نہیں 10,000 بچیوں اور بچے واسطے پردے دے انتظام نال سکول کالج یونیورسٹی پر فرق ہے تھوڑے سکولوں قرآن کوئی نہیں، میں سکولوں کو لے کے یونیورسٹی تک قرآن دا پیرا لایا۔ مسجد حسین کی زیارت کرو انشاءاللہ یار زندہ صحبت پاکی، نبی نے بھی گل کی تھی اللہ نے بھی گل کی تھی، اللہ نے فرمایا سونے جی تو گل کی تھی وہ بھی نماز ہے، جڑی گل میں کی تھی وہ بھی نماز ہے۔ مؤذن نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ، اور نماز دی طرف جنہوں نماز پڑھنا ہے نا یہ سارا کام کرن تو بعد اخیر تے آخنا بیا السلام علیکہ ایوہ النبی، مسلک شسلک روڑ گئے وہ مسلک کی ہوگا بھئی ہمیں منہ چاہ کے وہ مریکڑی مجھ بڑی پھرنی ہے، وہ مریکڑی ہوگی یہی بچہ لوگ ایک ڈری ہوئے ڈر کے تُسی ہتھے جڑ جاؤ دے تو ان سے مبارن تو بعد آج شامی اس گئے وہ مجھ دے ابو لگے وہ بڑی غصے سی بولیے بچے تو کی جانے انار کلیجی اچھا اور یار اللہ نے تو ہم مسلمان پیدا کر دیتا ہے، غلطیاں ابے ہی کرتے پہنے ماما ہی کرنیاں پہنے، لیکن آؤ انہیں غلطیاں کو ختم کریے جیڑا دین نماز میں سکھانی ہے السلام علیکہ ایوہ النبی سونے السلام علیکہ، یہ کوئی چوک جائے نا بندہ واجب بیچو چھوٹ جائے سجدہ صاف کرو پھر نبی کو سلام دین ہے تو باہر ڈھونڈا پھرنا ہے وہ دین کے نماز دے وچ سنا کو لے کے آخری سلام تک سارا دین نماز وچ۔ مسجد حسین کی زیارت کرو، مسجد حسین کا پیغام سنو تے جنہ کچھ دیتا ہے سمجھو اے جنت دا ٹکٹ ہے۔ تے میں تونوں یہ عرض کروں گا میں اس سے خوش نہیں کہ تو جتنا کیے، میں اس سے خوش ہاں کہ تواڈیاں بچیاں اور بچیاں نو میں قرآن دا قاری بنا کے اس قوم دیوں ماما واپس تو دیواں جنہاں نے وچوں عشق رسول بھی پھٹے، جنہاں وچوں قرآن دا پیغام بھی اللہ۔ مسجد حسین کی زیارت کرو، ایس کونے کھڑے ہو جاؤ لکھان آلے اے پیغام وچی ہے۔ آج تو اٹھے بچے کی نے دکھا جنہوں واپس آٹھ کے دکھی ہوں گے اے سن لو برِ صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی
عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری مدظ اللہ علیہ نے اٹھائی۔ انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی۔ غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا۔ میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی حرمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو